بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت والا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک روایت ہے جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے کہ تاجدار بطحہ جناب محمد الرسول اللہ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کا کثرت سے کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نبی علیہ السلام 4 چیزوں کو کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ کلمہ طیبہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا۔ پہلی چیز کہا کلمہ طیبہ کا کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ تمام اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر کلمہ طیبہ کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ مجھے کوئی ایسی خاص دعا سکھا دیجئے، دعا بتا دیجئے جس سے میں آپ کو یاد کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے بات کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ یہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، اس کلمے کو تو تمہارے سارے بندے پڑھتے ہیں، مجھے تو کوئی خاص دعا بتلائیے۔ دوبارہ بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے یہی ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اگر آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی رہنے والے ہیں اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمہ طیبہ کو رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اس کے اندر اتنا وزن ہے، زبان پہ بہت ہلکا ہے، معمولی ہے، لیکن وزن میں سب سے زیادہ بھاری اور وزنی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے اندر 4 چیزوں کو حکم دیا۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اسے غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچاتے ہیں کہ وہ اس کو گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ جنت کا حصول کیا کرو، جنت کا طلبگار بنو، جنت کا مطالبہ کرو۔
رمضان المبارک کے اندر پہلی چیز کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، دوسری چیز کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، اور تیسری چیز زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا مطالبہ کرنا، اور چوتھی چیز جو کثرت کے ساتھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، حکم دیا ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنا، جہنم سے پناہ مانگنا، یہ چار چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور سے رمضان المبارک میں کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔